نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ کسی نے زمین و آسمان کا آپس کا مکالمہ اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ آسمان اپنا مقام بتاتا ہے اور زمین اپنا مقام بتاتی ہے، اور ان کے آپس کے مقابلے کو کسی نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ ذوق تازہ ہے بھائی، توجہ ہے۔ یہ پیچھے والے ساتھی بھائی، یہ نوجوان توجہ رکھیں بھائی، مختصر مغرب ہونے والی ہے، چند باتیں انشاءاللہ۔ فلک بولا کہ مجھ پر ملائک بصفا ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک بصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے۔ فرش بولا چاند مجھ پر کیسا نور والا ہے، فلک بولا کہ چاند مجھ پر کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔ فلک بولا میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو محمد کی تربت کو ترستا ہے۔ فلک بولا عرش و کرسی لوح و قلم ہے مجھ پر، فلک بولا کہ عرش و کرسی لوح و قلم ہے مجھ پر، زمین بولی کہ محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر۔ قابل احترام دوستو اور میری بہن بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام ذکر مصطفیٰ کے عنوان سے معنون ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کروں گا، جن ساتھیوں نے ماشاءاللہ یہ بہترین محفل کا انعقاد کیا۔ ہمارے بھائی الطاف حسین صاحب، بھائی عظمت حسین صاحب، ہمارے نوجوان شہزادے بھائی ولید مصطفیٰ صاحب اور دیگر ان کے ٹیم کے شرکاء، یقیناً سب قابل ستائش ہیں، سب قابل مبارک ہیں، قابل شاباش ہیں۔ اللہ رب العالمین ان ساتھیوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عظمت اتنی اعلیٰ اور بلند ہے کہ چند منٹوں میں کیا، چند گھنٹوں میں کیا، اگر ہم پوری رات بھی بات کرتے رہیں، ہمارے نبی کے مقام کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اور جو جتنا بڑا محسن ہوتا ہے اس کے اتنے ہی زیادہ حقوق ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو ہم پر بہت سے حقوق ہیں، لیکن علماء اکرام نے لکھا کہ مختصراً 3 ایسے حقوق ہیں کہ اگر ہر امتی، ہر مرد اور ہر عورت اپنے نبی کے وہ 3 حق کو پورا کر لے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اصل تو ہم کامیابی کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہم نے پورے کرنے ہیں۔ وہ 3 حقوق کیا ہیں؟ کتنے حقوق ہیں دوستو؟ سب کہیں 3 حقوق۔ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر ہم صرف ایسے ہی وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس محفل میں آئے ہیں، تو ہمیں باذوق طریقے سے بیٹھنا ہے، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ جتنا زیادہ توجہ اور طلب اور لگن ہوگی اتنے انشاءاللہ بات بھی سمجھ میں آئے گی اور اللہ عمل کی توفیق بھی دیں گے۔ میں مختصر پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام یہاں سے لے کر جانا ہے، یا یوں کہو کہ یہ سبق لے کر جانا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، اپنی زندگی میں عملاً ان 3 باتوں کو نافذ کر لیا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے نبی کے کتنے حق ہیں بھائی ہم پر؟ 3 حق بنتے ہیں۔ نمبر 1 محبت نبوی، نمبر 2 اطاعت نبوی، نمبر 3 تحفظ دین نبوی۔ یہ 3 حق
پہلا حق ہمارے نبی کا یہ ہے عشق رسول، محبت نبوی، کہ ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت ہر رشتے سے زیادہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ خود حدیث میں آقا دو عالم نے فرمایا جب تک کسی مسلمان کے دل میں میری محبت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہیں ہو جاتی، ہر رشتے سے زیادہ نہیں ہو جاتی، لا یؤمن، ایمان کامل نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق ہے عشق رسول۔ جس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے اس کا ایمان نامکمل ہے۔ جو محبت نبوی سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ تو پہلا کام ہے عاشق رسول بننا۔ ہر مرد کی ذمہ داری ہے وہ سچا عاشق رسول بنے۔ تو عاشق رسول بننا یہ پہلا حق ہے۔ دوسرے نمبر پر اطاعت رسول، ہم اپنے نبی سے سچا عشق کریں اور اس کے بعد نبی کے نقش قدم پر نہ چلیں، اپنے نبی کی اطاعت نہ کریں، اپنے نبی کی تعلیمات پر نہ چلیں، تو یاد رکھیے صرف عشق رسول بھی کام نہیں آئے گا۔ عشق رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت کریں اور اپنے نبی جس سے محبت ہے ان کی اداؤں پر نہ چلیں، اپنے نبی کی سنتوں پر نہ چلیں، تو ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ تو اطاعت رسول کا ہونا بھی ضروری۔ یاد رکھیے آج کا جو معاشرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا جو بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، آج جو ہر گھر میں ایک الگ ہی بے سکونی کی داستان نظر آتی ہے، جس سے معلوم کریں ہر انسان بیچارہ الجھنوں کا شکار ہے، کشمکش کا دور ہے۔ وجہ یہی ہے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑا، غیروں کی تعلیمات کو اختیار کیا، نبی کے پاکیزہ کلچر کو چھوڑا، غیروں کے کلچر کو اختیار کیا۔ جب ہماری زندگی میں ہمارے نبی کے طریقے نہیں ہوں گے، ہمارے نبی کی تہذیب نہیں ہوگی، غیروں کے طریقوں پر چلیں گے، تو یاد رکھیے کامیابی نہیں ہوگی، اسی طرح الجھنوں کا شکار رہیں گے۔ آج ہر انسان بیچارہ پریشان ہے۔ آؤ اگر اپنی پریشانیوں کا ازالہ چاہیے، آؤ اگر اپنے کاروبار کی برکت چاہیے، اگر ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو صحیح کرنا ہے، اپنے گھر کے نظام کو صحیح کرنا ہے، گھر کے مسائل کا حل چاہیے، تو آؤ ہمارے نبی کی تعلیمات کو زندہ کرو، اپنے نبی کی تہذیب کو اختیار کرو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ تو اطاعت رسول یہ ہم پر فرض ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگر نبی کی زندگی نہیں اپنائی گئی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی اسی طرح ناکام رہیں گے، آخرت میں بھی ناکام رہیں گے۔ تو دوسرا کام ہے اطاعت رسول۔ دوسرا کام کیا ہے دوستو؟ اطاعت رسول، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور تیسرا کام ہے تحفظ دین نبوی، وہ دین جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچا دیا، کتنی قربانیاں دی ہیں، یہ مستقل ایک الگ موضوع ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا یہ دین جو ہم تک پہنچا اور بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا، اب اس دین کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہن بیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ گھروں میں ماؤں بہنوں کی فکر کریں، اس دین کا تحفظ کرنا ہے۔ نوجوانوں آپ کی ذمہ داری ہے، اس دین کا تحفظ کرنا ہے، اللہ کے قرآن کا تحفظ کرنا ہے، نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، حضور کی ختم نبوت پر ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور دین کی ساری تعلیمات کا دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کے دین کا تحفظ کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کے لیے آگے بڑھیں گے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا کردار لے کر آئے ہو؟ اگر ہماری زندگی میں اپنے اس دین کے لیے ہم نے کوئی کردار ادا کیا ہوگا تو ہم وہ کردار پیش کر سکیں گے، ہم حضور علیہ السلام کے دین کے تحفظ اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ اپنا کردار پیش کر سکیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام کا یہ سبق یاد کر کے جائیں کہ محبت نبوی کے بغیر کامیابی نہیں، اور اطاعت نبوی کے بغیر بھی کامیابی نہیں، اور نبی کے دین کے دفاع کے بغیر بھی کامیابی نہیں۔ تو یہ تین باتیں آج ہم نے یاد کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کا سچا محبت کرنے والا بنائے اور اس دین پر کما حق ہو عمل کرنے والا بنائے۔ جن ساتھیوں نے یہ پروگرام تشکیل دیا، محنت کی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شایان نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔